ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اللہ کا بڑا لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دوبارہ ہمیں یہاں پر قرآن کلاس کے اندر تھوڑا سا پیٹرن ہم نے اس کو چینج کیا، اور آج انشاءاللہ یہ ایک کتاب میں نے آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کی ہے، رمضان مبارک اور انقلاب زندگی۔ یہ خرم مراد صاحب ایک بہت بڑے مایہ ناز دانشور رہے ہیں، اور انہوں نے این ای ڈی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی، سول انجینئرنگ میں بی ای کی 1958 میں، اور یہ یونیورسٹی آف مینیسوٹا امریکہ سے انہوں نے ایم ایس کی ڈگری حاصل کی، اور وہ 1955 سے 1957 تک یہ جن کی کتاب آج ہم زیر مطالعہ کرنے لگے، این ای ڈی یونیورسٹی میں یہ لیکچرر بھی رہے ہیں، اور بطور چیف یہ ایک کنسلٹنٹ فرم تھی، ایسوسیٹ اینڈ کنسلٹنٹ انجینئرنگ ایک فرم تھی، اس میں بطور چیف انجینئر جو ہے ڈائریکٹر ڈھاکہ اور ایران اور سعودی عرب میں پیشہ ورانہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ کی جو حرم کی توسیع ہوئی ان دنوں میں، اس میں بھی انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے فرائض انجام دیے، اور یہ سعودی عرب سے یو کے یعنی برطانیہ منتقل ہوئے 1977 سے 87 تک یہ وہاں رہے، معروف علمی اور تحقیقی ادارہ اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے، اور یہ ان کی اردو میں تقریباً 130 اور انگلش میں 40 چھوٹی بڑی کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں، اور دی مسلم ورلڈ یہ ایک جریدہ ہے، یعنی ایک رسالہ ہے کہ جس کے وہ ایڈیٹر بھی رہے ہیں، اور ترجمان قرآن لاہور سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں۔ تو ان کا ہم یہ آج یہ کتاب جو ہے زیر مطالعہ ہماری یہ کتاب کہ جس کی انشاءاللہ موٹی موٹی میں گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا، رمضان مبارک اور انقلاب زندگی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا چاہتا ہے، اور چند دن رہتے ہیں، ہفتہ سے بھی کم، ایک ہفتہ کے قریب دن رہتے ہیں، کہ جس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہوگا۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے، اور اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہمیں اپنی تربیت کس طرح کرنی ہے، اس رمضان مبارک کو کیسے گزارنا ہے، آج یہ ہمارا موضوع ہے کہ جس کے اوپر میں انشاءاللہ حاصل مطالعہ، بلکہ انشاءاللہ ہم اس کو کتاب کے اندر سے کچھ چیزوں کو پڑھیں گے۔ رمضان مبارک اور قرآن مجید اور اس کا تقویٰ ہے کیا؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان مبارک کو شہر عظیم اور شہر مبارک کہا ہے۔ یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ عظمت والا مہینہ کیوں ہے اور برکت والا مہینہ کیوں ہے؟ آئیے ہمیں دیکھتے ہیں۔ سورۃ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب مبین کو برکت والی رات میں اتارا، یعنی یہ رمضان مبارک کا مہینہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، ہم سورہ قدر میں بھی پڑھ چکے ہیں، یہ تیمور بھائی نے اس کے اوپر درس دیا تھا، سورہ قدر کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ مہینہ ہے کیونکہ اس میں نزول قرآن ہوا، قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو یہ سورہ دخان کی میں نے آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ پڑھا کہ ہم نے اسے کتاب مبین کو برکت والی رات میں نازل کیا، اور یہ وہ رات ہے کہ رحمتم من ربک، تمہارے رب کی طرف سے بڑی رحمت والا مہینہ ہے۔ اچھا، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ اس کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس کو نور کہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ نور کی مثال دی ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہے، مثلا نورہ کمشکوات فیہا مصابیح، کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں، اور فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ نور کے اندر ہی کہ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں، ہم یہ پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نیکیاں جو ہے، جو نفل نمازیں فرضوں کے برابر ہو جاتی ہیں، اور فرض نماز جو ہیں وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بناتا ہے کہ میں اس کا اجر جو ہے بعض ان کا 700 گنا، اور چونکہ رمضان جو ہے صرف میرے لیے رکھا جاتا ہے، خالصتاً میرے لیے۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، اب دیکھیں نماز پڑھنے میں جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے یہ نماز پڑھ، لیکن روزہ جو ہے میرا اور میرے رب کا تعلق ہے۔
روزے میں کوئی مجھے اینالائز نہیں کر سکتا کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے. میں اگر باتھ روم میں جاؤں جا کے پانی پی لوں, میں دوسرے کمرے میں جا کے کچھ کھا لوں, کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں اینالائز کر سکتا کہ اس فرد کا روزہ ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ خالصتاً روزہ جو ہے میرے لیے ہے, اور اس کا اجر بھی میں دوں گا, اور اس کا اجر بے تحاشا ہے اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق اس روزے کو جو جس طریقے کار کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بے تحاشا اجر دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہ سب جانتے ہیں کہ یہ بڑا کامن ہے کہ شیاطین اور جنات کو جو ہے نا, شیاطین جو جن ہوتے ہیں ان کو جکڑ دی جاتا ہے. روزے کے پہلے دن چاند جیسے نکلتا ہے رمضان مبارک کا, اس وقت جو ہے نا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, اور وہ سارے کے سارے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اور نیکیوں کا موسم بہار ہے, یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے, ہر طرف نیکی پھیلی ہوتی ہے, ہر انسان کا دل جو ہے بالکل نرم ہوا ہوتا ہے, اللہ کی یاد میں انسان اپنے آپ کو یعنی لگا دیتا ہے. اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے اندر روزے اگر انسان ایمان اور تقوی کے ساتھ اس کے اندر روزے رکھے تو اس کے پچھلے تمام, یہ بشارت دی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر انسان تقوی کے ساتھ اور پرہیزگاری کے ساتھ اگر روزے رکھے تو اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ جو ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں جتنے اس نے گزرا کیے. کیونکہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی, پہلے جو امتیں آتی تھی اس کی تو بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی, اور وہ تو کئی سال, 100 سال 200 سال 300 سال 8 9 سال 1000 سال عمریں ہوتی تھی. ان کو تو عبادت کرنے میں بڑا یعنی ان کو تو اپنے رب کو منانے میں بڑا ٹائم ان کو ملتا تھا. تو آج تو ہماری عمریں بڑی تھوڑی ہیں, 50 سال 60 سال اتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے, ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھ دی ہیں, ایسی اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھ دی ہیں کہ تم مسجد حرام میں نماز پڑھو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب, کوئی مسجد نبوی نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب. ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو تم سے غلطیاں ہوئی ہیں, جو خطائیں ہوئی ہیں, وہ اگر تم نے خوشی و خضوع کے ساتھ اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تربیت کی, اوروں کی تربیت کی, اپنے گھر والوں کی قوا انفسکم و اہلکم نارا, اپنے گھر والوں کی تربیت کی, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. یہ بشارت اللہ تعالیٰ نے دی. پھر اس کے اندر شب قدر آتی ہے, خود احتسابی ہوتی ہے, بخاری مسلم کی میں نے آپ کے سامنے حدیث کا مفہوم پیش کیا. اب ہمارا حصہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں آپ کا حصہ کیا, آپ کیا کر سکتے ہیں. اس میں بڑی خوبصورت انہوں نے خرم مراد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. جیسے بارش ہوتی ہے نا, بارش کا کام ہوتا ہے برسنا. وہ چٹان, ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ وہ بارش کا کام برسنا, وہ چٹانوں پہ برستی تو چٹان اور پہاڑوں سے کچھ حاصل نہیں کرتے, وہ نیچے زرخیز زمین پہ آ جاتی ہے, تو زرخیز زمین جو ہے وہاں ہریالی ہو جاتی ہے اور پودے پھل پھول نکل آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ رمضان کے اندر ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے اس سے فیض یاب ہو. بعض لوگ ایسے ہیں, نبی اکرم سے آگے حدیث میں آئے, بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزے کے اندر بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا, انہوں نے غیبت کی, انہوں نے تجسس کیا, ان کا بہتان لگایا, انہوں نے چیٹنگ کی, انہوں نے مال کسی غضب کیا, جان ناجائز کسی کے ساتھ وہ کیا. تو یہ ساری کی ساری, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث پڑھ رہے تھے کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے اندر جھوٹ بولنا یہ حرام ہے, غیبت کرنا یہ حرام ہے, اور اس کے علاوہ یہ تجسس کرنا یہ حرام ہے. یہ ساری چیزوں کو حرام کرا دی گئی. اس کا مطلب ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ رمضان کا مہینہ, جیسے کوئی فوجی ہوتا ہے, رمضان کا مہینے میں مثال دیتا ہوں, ایک فوجی ہوتا ہے, اس کو جب ایک نیا رنگروٹ ہائر ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے لا کے ٹریننگ کرائی جاتی ہے. 1 دن 2 دن 5 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اس کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے. اس کے بعد اس کو آگے مورچوں کو بھیجا جاتا ہے کہ اب یہ بندہ تیار ہو گیا, اب اس کو آگے بھیجا جائے. تو رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے, رمضان المبارک کا مہینہ خود احتسابی کا مہینہ ہے, رمضان المبارک کا مہینہ فی انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے, رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ سے رجوع الی اللہ کا مہینہ ہے. اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر آپ اپنی نیت و ارادہ بنائیں گے, اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں نے کچھ چینج ہونا ہے, میں نے اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی طرف راغب کرنا ہے, پھر تو آپ اس رمضان مبارک کے مہینے کے فیوض و برکات کو سمیٹیں گے. ادروائز آپ نے کھایا پیا اور ایسے نکل. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے بنجر کی مثال انہوں نے یہاں پہ بڑے خوبصورت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے. ایک اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے کسان ہوتا ہے نا, کسان, یہ رمضان مبارک کے مہینے کی مثال انہوں نے بڑی خوبصورت دی. جیسے کسان ہوتا ہے, ایک کسان کے جس نے بڑی محنت سے اپنی زمین کو سینچا, اس کے بعد اس میں بیج ڈالا, اس کے بعد اس کے کھاد ڈالی, کھانے کے بعد پانی دیا, پھر اس کی حفاظت کی. جتنی زیادہ وہ حفاظت کرتا ہے, جتنی زیادہ کیئرنگ کرتا ہے, جتنی زیادہ محنت کرتا ہے, اس کی جو فصل ہے اتنی زیادہ نکلتی. تو انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینے بھی ایک کھیتی کی طرح ہے کہ جتنا زیادہ آپ اپنی خود احتسابی کی طرف توجہ دیں گے, اپنی جو کمی ہے اس کی طرف توجہ دیں گے, اور اللہ کی طرف رجوع الی اللہ, قرآن کو پڑھنے کی طرف توجہ دیں گے, اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف توجہ دیں گے, اتنا زیادہ اس کے اثرات جو ہیں آپ کو نظر آئیں گے, اتنا زیادہ آپ کے گھر کے اندر امن و سکون ہوگا, معاشرے کے اندر امن و سکون ہوگا, آپ کی آرگنائزیشن کے اندر امن و سکون ہوگا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کو ہم اس طریقے سے گزاریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. آئیے ایک آیت کہ جس کے سورہ بقرہ کی آیت, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو سارے انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے کو پائے لازم ہے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ نعمت قرآن یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا، اگلا جو ٹاپک ہے نعمت قرآن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، وہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ اتارا گیا ہے یہ قرآن، اتارا گیا ہے اور بے انتہا رحم والے اور بے انتہا رحم کرنے والے کی طرف سے، اور یہ روشنی ہے اور یہ نسخہ شفا ہے کہ جس کو اتارا گیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے اندر فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور مہربانی کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اس قرآن کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل کی گئی نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، ایک جمع خون کے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اس رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور دوسری جو وحی نازل ہوئی اس میں کہا، اللہ کی کبریائی کی بات یہ کہا گیا کہ قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی قم فانذر فربک فکبر فثیابک فطہر، کہ اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یعنی سب سے پہلی وحی کے بعد دوسری جو ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے، ایک مومن بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اب جس قرآن کو سمجھ لیا ہے، جس قرآن کو تھام لیا ہے، جس قرآن پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی شروع کر دی ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے قوم فانذر، اٹھنا ہے اور خبردار کرنا ہے، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے۔ آئیے دیکھیں رمضان میں تراویح کیوں رکھی گئی ہے۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جو میری طرف پلٹتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے، ہم پہلے بھی احادیث میں پڑھ چکے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رات کے آخری پہر جو ہیں کیا کرتے ہیں، سب سے آخری آسمان پہ آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں ان کے فرشتے کہ کون ہے جو اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ کو پورا کروں، کون ہے مجھ سے طلب کرے میں اس کی طلب کو پورا کروں۔ تو یہاں پر یہ تراویح اللہ تعالیٰ نے اس نے رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی، یعنی انسان کی بخشش کے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انسان جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ مٹی کا کوئی کھلونا بنا رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کو توڑ دے تو اس کو بڑا غصہ چڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا ایک بندہ بھی جہنم کے اندر جانے والا بندہ۔ جیسے ماں ہوتی ہے نا، ماں ایک بچہ غلط کام کر رہا ہے اس کو وارن کرتی ہے، ایسے نہ کرو، دوسری دفعہ وارن کرتی ہے، تیسری دفعہ وارن کی، پھر اس کے بعد اس کو تنبیہ کرتی ہے، اس کو مارتی، اس لیے نہیں مارتی کہ اس کو نقصان پہنچانے کی، بلکہ اس لیے مانگتی ہے کہ یہ اگر یہ غلط کام پہ لگ گیا تو آگے جا کے اس کا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ آخری پہر بھی آتا ہے اور آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھے، اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل جو رکھی، آدھی رات کا وقت جو رکھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں جو تراویح رکھی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے نا، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہر رمضان کے اندر وہ آتے تھے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ قرآن پورا کراتے تھے، قرآن مجید جو پورا کا پورا ان کو وہ سنایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی بھی ان کو سنایا کرتے تھے، وہ ریوائز کرتے تھے قرآن مجید کو۔ تو یہ جو تراویح کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں یہ ہدایت کی جو کتاب لے کے آیا ہوں، یہ جو لٹریچر لے کے آیا ہوں، یہ اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ لوگ بار بار، اور قرآن کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ پڑھنا، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ اب یہ دیکھیں کوئی میں عام کتاب جو ہے نا، ایک دفعہ پڑھتا ہوں، دو دفعہ پڑھتا ہوں، تیسری دفعہ جو ہے نا میں فیڈ اپ ہو جاتا ہوں، یار چھوڑو یہ کون سی کتاب ہے، اس کو کیا۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی زبردست کتاب ہے کہ جو کہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ پڑھے، ہر دفعہ آپ کے سامنے ایک نیا رخ، ایک نیا ویژن آپ کے سامنے آتا ہے۔ ایک ہی صورت، میں خود اپنی زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے رکھوں، ایک ہی صورت میں نے ایک دفعہ پڑھی، اس کا کانسیپٹ کچھ اور میرے سامنے کلیئر ہوا۔